آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر ادا کردہ چھٹے کلمے کے بارے میں سیکھیں گے، جس کا ذکر یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں کیا گیا ہے، جہاں لکھا ہے، پس یسوع نے جب وہ سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا۔ اناجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یوحنا کی انجیل وہ واحد انجیل ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کے اس کلمے کو قلم بند کیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تمام ہوا، تو خداوند کے یہ الفاظ اپنے اندر مطالب کے ایک سمندر کو لیے ہوئے ہیں، کیونکہ تمام ہوا سے مراد ہے کہ وہ اس ہر کام کو جو اس نے خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں ادا کیا اسے پورا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مجسم ہونا، اس کی زمینی خدمت، اس کا مصلوب ہونا اور بنی نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان ہونے کا ہر ایک پہلو ان الفاظ میں مرکوز ہے۔ تو بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کب کہے اور کیسے کہے؟ تو خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دینے سے پہلے اور اپنی روح کو باپ کے سپرد کرنے سے پہلے، مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 37ویں آیت اور متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 50ویں آیت کے مطابق اس نے جان دینے سے پہلے بڑی آواز سے وہ چلایا، اور جان دینے سے پہلے وہ بڑی آواز سے چلانا وہ وقت ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا۔ اور خداوند یسوع مسیح کا چلا کر یہ کہنا کہ تمام ہوا اس کی فتح مندی کے نعرے کو ظاہر کرتا ہے، اور جب نعرے کی بات ہوتی ہے، اونچی آواز سے چلانے کی بات ہوتی ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اتنی اونچی آواز جو ہوا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ تمام ہوا، تو اس کی گونج کلوری پر موجود ہر ایک شخص تک پہنچی، جہاں اس نے یہ ظاہر کیا کہ جو کام باپ نے اس کے سپرد کیا تھا اس نے اسے پورا کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ تمام ہوا ہے، تو یہ جن یونانی الفاظ کا یہ ترجمہ ہے، اگر ہم ان کا باغور مطالعہ کریں تو بنیادی طور پر اردو میں اس کو 2 الفاظ میں ترجمہ کیا گیا ہے، تمام ہوا، جبکہ یونانی میں اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے مکمل ادائیگی۔ یہ اکاؤنٹنگ کی ٹرم ہے، حساب کتاب کی اصطلاح ہے، جس کے مطابق اس کو ادا کرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی قرضہ باقی نہ رہا، اور خداوند یسوع مسیح کے اس تمام ہونے سے، کام کو مکمل کرنے سے، پھر گناہوں کی اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے کام سے، اپنی اس خدمت سے کلی طور پر جو ہے وہ واقف ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے گرفتار ہونے سے پہلے گثسمنی باغ میں یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 4 آیت میں خدا باپ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اسے تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کام کو جو باپ نے اس کے سپرد کیا تھا، صلیب پر اسے مکمل کیا ہے۔ اور ہم مختصر طور پر اس وسیع الفاظ میں سے چند اہم چیزوں کو آج
خدا ان کے پاک کلام کے مطابق جو ہے غور کریں گے، کیونکہ وقت کی مناسبت سے اور جتنی یہ الفاظ اپنے اندر وسعت رکھتے ہیں اس لحاظ سے جو ہے ایک ہی پیغام میں اسے بیان کرنا جو ہے وہ ناممکن سا ہے، کیونکہ یہ اپنے اندر بہت سی وسعت رکھتا ہے۔ لیکن چند چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں جنہیں خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر مکمل کیا۔ سب سے پہلے اس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کے کام کو مکمل کیا، اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے آغاز میں ہی یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے، یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں جب اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور پہلا یوحنا کا خط اس کے 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ گناہوں کو اٹھا لے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بے داغ اور بے عیب برا ہے، اس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اور گناہوں کو اپنے اوپر اٹھانے کے کام کو اس نے صلیب پر مکمل کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کام کو اپنی زمینی خدمت کے ذریعے 2 الفاظ کے ذریعہ سے ظاہر کیا، ایک ہے پیالے کو پینا اور دوسرا ہے بپتسمہ لینا۔ اور یہودی معاشرے میں جب پیالہ پینا کی بات کی جاتی تھی، پینے کی بات کی جاتی تھی، تو اس سے مراد ہوتا تھا کہ تقریب میں مکمل حصہ لینا ظاہر کرتا تھا، اور بپتسمہ لینا کسی تقریب میں کسی بات میں مکمل طور پر شامل ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ دونوں الفاظ اس لیے استعمال کیے تاکہ دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے اور ان گناہوں کے باعث جسمانی طور پر اور اللہی سزا کو برداشت کرے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 38ویں آیت میں کہا کہ تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو، جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم کیا لے سکتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 50ویں آیت میں کہا کہ مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 11ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری کے وقت خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ، جو پیالہ مجھے باپ نے پینے کو دیا ہے کیا میں نہ پیوں۔ یہ پیالہ اور بپتسمہ خداوند یسوع مسیح کے جسمانی دکھوں کو، اس کے گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھانے اور اپنے حصے پر ڈالنے اور خدا کی الہی سزا کو برداشت کرنے کو ظاہر کرتا ہے، جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ نہ وہ پیالہ پی سکتا تھا، نہ وہ بپتسمہ لے سکتا تھا جو مسیح کے دکھوں کا بپتسمہ ہے۔ صلیب پر تو وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور یہ بپتسمہ جو اسے لینا تھا یہ اس کے صلیبی دکھوں کا بپتسمہ ہے جو صرف وہی لے سکتا تھا، اور ان دکھوں کو لے کر اس نے باپ کی فرما برداری کو جو ہے وہ پورا کیا، مکمل کیا۔ اس کے خدا کے پاک کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک کہ موت بلکہ صلیبی موت کو برداشت کیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے کام کو مکمل کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز جو تمام ہوئے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے شیطان کو شکست دینے کے کام کو مکمل کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ شیطان نے جو ہے وہ خدا کے حضور گناہ کیا، اور گناہ کے باعث اسے آسمان سے گرا دیا گیا، اور پھر اس نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو اپنی مکاری سے بہکایا، اور وہ گناہ میں گر گئے۔
اور خدا نے پیدائش کی کتاب اس کے 30 باب کی 15ویں آیت میں کہا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کے پاؤں کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہو کر ابلیس کے سر کو کچلتے ہیں، اور اس بات کو عبرانیوں کے خط اس کے 2 باب کی 14ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ موت کے وسیلہ سے اس نے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ تمام ہوا ہے تو اس نے ابلیس کے سر کو کچل دیا، اور اب ابلیس جو ہے وہ ایک شکست خور ہے جس کا اختیار ہم پر نہیں ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے اسے صلیب پر شکست دی ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نہ صرف اس نے ابلیس کے سر کو کچلا، بلکہ اس نے جب یہ کہا کہ تمام ہوا ہے تو اس نے شریعت کے سارے تقاضوں کو بھی پورا کیا، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جب وقت پورا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو انسان بنا کر دنیا میں بھیجا جو شریعت کے متحد پیدا ہوا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 14ویں آیت میں کہا کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر بیابان میں چڑھایا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ اور رومیو کے خط اس کے 10ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع شریعت کا انجام ہے۔ یسوع مسیح میں شریعت کے سارے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ تمام ہے تو اس نے شریعت کو پورا کیا۔ اور آخری چیز جو آج ہمارے لیے سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا تو اس سے مراد ہے کہ اس نے تمام پیشن گوئیوں کو جو اس کے حق میں کی گئی تھی انہیں پورا کیا، کیونکہ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تقریباً 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی ذات میں مکمل ہوتی ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس پیشن گوئیوں کو پورا کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ خدا کے الہی منصوبے کے مطابق اس دنیا میں آیا، اور خدا کی مرضی کے مطابق اس نے خدا کے اس منصوبے کو پورا کیا اور مخلصی کا دروازہ کھولا، مخلصی فراہم کی، اور اقوام کے لیے خدا کی بادشاہی کے دروازے کو کھولا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا اس مکمل کام کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اس کی عبادت، بندگی اور پرستش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم جو ہے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، اور گناہ کا زور ہم پر نہیں رہا۔ اور آنے والے وقت میں خدا ہمیں جلالی بدن بھی عطا کرے گا جہاں ہم ہمیشہ خدا کی موجودگی میں رہیں گے اور اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے کہ ہم ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے جسمانی دکھوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اور اس ہمارے لیے جو اس نے الہی غضب کو برداشت کیا ہے وہ بھی ہمیشہ ہماری توجہ کا مرکز رہے، تاکہ ہم اس کے آئین اور احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gakher, follow now.